السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک نہایت ہی دلکش سبق آموز واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ اچانک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس دروازے سے وہ شخص نمودار ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک انصاری صحابی اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ وضو کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ کرام کی نظریں اس خوش نصیب ساتھی کے چہرے کی بلائیں لینے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسرا دن ہوا تو آج بھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے میں سے ایک شخص اندر داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اشتیاق بھری نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ دیکھیں آج یہ بشارت کس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس دفعہ بھی وہی انصاری صحابی دروازے پر نمودار ہوئے۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہی رونما ہوا اور وہی انصاری صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں رشک کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے ہو لیے۔ انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، کسی وجہ سے میں 3 راتیں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے ہاں قیام کی اجازت دیں گے؟ آئیے بسم اللہ کہہ کر وہ انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے 3 راتیں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس جستجو میں تھے کہ دن بھر کے معمولات کے علاوہ آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اتنا محبوب کر 3 دن تک جنت کی نوید صرف انہی کا نصیب بنتی رہی۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی بھی غیر معمولی عمل اس انصاری صاحب سے نظر نہ آیا۔ ان کے شب و روز کے معمولات وہی تھے جو باقی صحابہ کرام کے تھے۔ آخر انہیں اپنا دل کھول کر اس انصاری دوست کے سامنے رکھنا ہی پڑا۔ فرمایا، میرے بھائی، میں نہ تو اپنے گھر سے لڑ کر آیا تھا اور نہ ہی کسی اور وجہ سے آپ کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 3 دن تک یوں فرماتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی نوید سناتے رہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت کا سبب بنا۔ میں 3 دن دیکھتا رہا لیکن مجھے تو آپ کا کوئی ایسا خاص اور غیر معمولی کام نظر نہیں آیا۔ میری درخواست ہے کہ اس راز سے آپ خود ہی پردہ اٹھائیے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور بڑی تواضع سے فرمایا، میرے دوست، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو انہوں نے فرمایا، عمل تو وہی کچھ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہاں، اپنے من کی ایک بات آپ کو ضرور آگاہ کرتا ہوں۔
پھر فرمایا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی کسی خیر پر حسد کرتا ہوں۔ اسی روایت میں ہے میں نے کسی مسلمان کے بارے میں کبھی اپنے دل میں بغض اور گھینہ رکھ کر رات نہیں گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو راز ہے برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مقبولیت کا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انصاری صحابی کا من کا کسی اور مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض و عناد سے پاک ہونا ان کے لیے جنت کی خوشخبری کی تمہید و سعید بن گیا۔ یقیناً وہ معاشرہ جنت نظیر اور اس کے افراد جنتی کہلانے کے مستحق ہیں جن کا آئینہ دل ایک دوسرے کے بارے میں مقدر نہیں ہوتا، جن کے دل بدگمانی، کینہ، بغض و عناد اور حسد سے وہ نفرت، عداوت اور انتقام کی نفسیات میں جینے کے بجائے محبت، رحم دلی، تحمل، عفو درگزر اور لطف و احسان کی پرامن اور طمانینت بخش فضاؤں میں سانس لینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود خوشیاں اور سکون سمیٹتے ہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسلام امن و سلامتی اور احترام آدمیت کا درس دیتا ہے، اس لیے وہ ہر اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے امن و سکون اور خوشیاں غارت ہونے کا اندیشہ ہو۔ دینی فطرت ان تمام رمیوں کی پرزور مذمت کرتا ہے جو نفرت و کدورت، فتنہ و فساد اور باہمی تصادم کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ان تمام منفی رویوں پر غور کیا جائے تو ان کے نشانات قدم سوء ظن یعنی بدگمانی کی گھر کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکمت کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پیج سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ